السلام علیکم پیارے بچوں، امید کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ جماعت دہم اردو کی کتاب کا ورق نمبر 17 نکال لیجئے۔ آپ لوگ جانتے ہیں یہ ورق نمبر 17 ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ گزشتہ کے جو 2 کلاسز جو ویڈیو کلاسز ہوئے، ان 2 کلاسز میں ہم نے سبق کا کچھ حصہ پڑھا تھا۔ آج کی کلاس میں ہم سبق کے باقی کے حصے کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے کچھ ہدایات میں آپ کو دینا چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز پیارے بچوں، یہ سبق کا جو دوسرا حصہ ہے اس کی میں بلند خوانی کروں گا۔ آپ لوگ اپنی درسی کتاب میں دیکھیے اور غور سے سنیے۔ جن مشکل الفاظ کے معنی آپ نہ جانتے ہو ان کی نیچے خط کھینچیے اور لغات کے ذریعے سے یا کتاب میں جو آخر میں جو فرہنگ ہے اس کی مدد سے ان مشکل الفاظ کے معنی آپ جاننے کی کوشش کیجیے۔ تو چلیے ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ یہاں سے دیکھیے، سب سے پہلے میں یہ پورے دوسرے حصے کی بلند خوانی کروں گا، اس کے بعد اس کی وضاحت کروں گا۔ تو آپ لوگ یہاں سے دیکھیے، کیسا ہولناک المیہ ہے کہ ایک لڑکا شہر کی رونق میں سب کچھ بھول جائے۔ بڑھیا ماں روز چوکھٹ پر دیا روشن کرے۔ گاؤں میں ہر بڑا اپنے چھوٹوں کا چاچا تھا، نہ ہندو تھا نہ مسلمان۔ اگر چھوٹے نے سلام نہ کیا تو ڈانٹ کھائی اور سلام کر لیا تو ڈھیر ساری دعائیں وصول کی۔ شہر میں تو لوگ سلام کے منتظر رہتے ہیں۔ لوگ دوسرے کو سلام کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ امیر آدمی کسی غریب کو سلام کرنے میں حتک محسوس کرتا ہے۔ سلام کرنے والے کو سلام کا جواب نوکر سے جواب کی طرح ملتا ہے۔ تم کو اکڑی ہوئی گردن پہ نظر کیا آتا، آرزو ہاتھ پسارے تھی سلاموں کے تلے۔ یہ شہروں کی حالت یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ آگے اب یہاں سے آپ لوگ دیکھیے، گاؤں میں کسی کو پانی پلانے سے پہلے مٹھائی نہیں تو کم از کم گڑ ضرور پیش کیا جاتا، جبکہ شہروں میں پانی 25 پیسے فی گلاس ملتا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے کہ کنویں کے میٹھے پانی اور شہروں کے پائپوں کے پانی میں۔ آج بھی گاؤں میں ایک آدمی کی موت کو گاؤں کی موت سمجھا جاتا ہے۔ مرحوم کے ساتھ قبرستان تک پورا گاؤں جاتا ہے۔ ہفتوں چوپالیں اداس رہتی ہیں، تقریبیں ملتوی ہو جاتی ہیں، تبسم لبوں تک پہنچنے کا راستہ بھول جاتا ہے۔ لیکن شہر میں شریک غم ہونا دور کی بات ہے۔ کاندھا بھی اس جنازے کو دیتے ہیں جس کے لواحقین سے دام در میں کوئی فائدہ پہنچنے والا ہوتا ہے۔ میں اپنے گاؤں کی جھیل میں چندہ ماما کو تیرتے ہوئے دیکھتے دیکھتے جوان ہو گیا۔ اب پنگھٹ سے آنے والیاں مجھے دیکھ کر گھونگھٹ کاڑھنے لگی تھی۔ چڑیا مجھے دیکھ کر اب نغمے نہیں سناتی تھی، صرف زیر لب مسکراتی تھی۔ ابو اور امی کے سروں پر کچی برف جمنے لگی تھی۔ پھر گاؤں کی بنجر زمینوں نے میرا بوجھ ڈھونے سے انکار کر دیا اور شہر نے کارخانوں کی چمنیوں کے دھوؤں کے ذریعے مجھے پیغام بھجوا کر بلانا شروع کر دیا۔ گاؤں کے سہانے منظر نے مجھے روکنا چاہا، لیکن بھوک نے غیرت دلائی۔ باپ کے چہرے پر ایک خاموش ضرورت لغزنے لگی۔ میں نے گھبرا کر ماں کی طرف دیکھا۔ ماں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف بے چارگی سے مجھے دیکھنے لگی۔ ان آنکھوں کی ٹھنڈک آج تک مجھے لو اور دھوپ سے محفوظ رکھتی اور میرے ساتھ سفر بن کر رہتی۔ بہنوں نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے خدا حافظ کہا اور سر جھکا لیا۔ پھر جیسے ہی میرے چھوٹے چھوٹے بھائیوں نے مجھے رخصت کیا، فرشتے آگے بڑھے اور میرے شانوں پر نرمی سے ہاتھ رکھ دیے اور چندہ ماما
चंदा मामा ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मैं दहलीज से बाहर निकला तो चंदा मामा भी बाहर निकल आए। स्टेशन तक मुझे गांव वाले ही नहीं, गांव भी पहुंचाने आया। पगडंडियों ने मेरे नर्म पैरों की हिफाजत के लिए घास बिछा दी, ऐसी घास जिसे शबनम ने रो रो कर नर्म कर दिया था। गंदुम की बालियों ने मेरी ताजीम में सर झुका दिए। धान के खेतों ने हवा की सुरसुराहट के जरिए मुझे अलविदा कहा। सरसों और अरहर के खेतों ने मुझे अपना जोगियों वाला पीला लिबास दिखाया। झील के पानी ने अपनी खामोशी से दुख का इजहार किया। छोटा सा गांव का रेलवे स्टेशन, एकाध का मुसाफिर, चमकती हुई रेल की पटरियां, प्लेटफार्म पर रोशनी, एक कदीम लालटीन जो गांव के सब लोगों को पहचानती है, नहीं फुलागर सा एक खुली जिसने सारी जिंदगी लोगों का बोझ उठाया और अब जिंदगी का बोझ उठाए स्टेशन पर बैठा रहता है। मिलने और बिछड़ने की हजारों वर्ष वाली किताब पढ़ने वाला यह खुली मुझे कभी अनपढ़ नहीं महसूस हुआ। बूढ़ा स्टेशन मास्टर जो मेरा कोई नहीं था मगर चाचा था, वो हर बरस मेरे लिए मेले से सीटी खरीद कर लाता था। मुझे अजीब सी निगाहों से देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि जल्दी आना, मैं तुम्हारे लिए मेले से सीटी खरीद कर लाऊंगा और जब तक तुम नहीं आओगे अपने पास ही रखे रहूंगा। थोड़ी ही देर में आसपास के पटरियों को झुलसाती हुई रेलगाड़ी आ गई जो बार बार सीटी बजा रही थी, जैसे मेले से किसी ने इसे भी आज ही सीटी खरीद कर दी हो। रेल के एक डब्बे ने इशारे से मुझे बुलाया और मैं, ना हम सफर है ना रास्ता बता रहा है कोई, मैं जा रहा हूँ कहीं और बुला रहा है कोई। ये बच्चों सबक के दूसरे हिस्से को हमने मुकम्मल तौर पे पढ़ा है। सबसे पहले हम इस पर गुफ्तगू करने से पहले यहाँ पर कुछ मुश्किल अल्फाज हैं जिसके माने हम जानने की कोशिश करेंगे और आप खुद भी अपनी तरफ से जानने की कोशिश कीजिए। लुगात और फ़रहंग की मदद से कुछ मुश्किल अल्फाज के माने मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। सबसे पहले अगरचे आप यहाँ ऊपर देखेंगे दिया, यानी कि दिया से मुराद जो है यहाँ पर चिराग है, दिया के माने हैं चिराग के हैं। उसके बाद जो है अगर आप यहाँ पर पनघट के माने हैं पानी लेने की जगह या कुआं जहाँ से पानी लिया जाता है, उसको जो है कहेंगे पनघट। ज़ेर लब है, यहाँ पर ज़ेर लब के माने हैं खामोश। ज़ेर लब के माने क्या है? खामोश है। यहाँ पर डुबडुबाई है, डुबडुबाई से मुराद डुबडुबाई हुई आँखें, यानी कि वो आँखें जिनके अंदर आंसू भरे हुए हों, डुबडुबाई के माने हैं। उसके बाद यहाँ पर पगडंडियों जमा है पगडंडी की। पगडंडी के माने हैं फुटपाथ या पैदल चलने का रास्ता। उसके बाद यहाँ पर जो आप ये सरसों है और ये अरहर है, यहाँ पर जो है सरसों से मुराद जो है एक बीज होता है जिससे जो है खाने का तेल जो है निकाला जाता है। फिर यहाँ पर अरहर से मुराद जो है तूर की दाल होती है जिसको हम जो है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल भी करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे नहीफ़ व लागर से मुराद जो है यहाँ पर उसके माने क्या है? एक कमज़ोर आदमी, नहीफ़ व लागर बिल्कुल जो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर आदमी को कहेंगे, कमज़ोर जिस्मानी तौर पर जो कमज़ोर होते हैं उसको कहेंगे। बच्चों, इन मुश्किल अल्फाज के अलावा और दूसरे मुश्किल अल्फाज भी सबक में हो सकते हैं जिनके माने आपको नहीं मालूम, तो आप उन अल्फाज के माने भी अपनी लुगात और फ़रहंग की मदद से जानिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि मुनव्वर राना इस सबक के दूसरे हिस्से में क्या कह रहे हैं। मुनव्वर राना इस सबक के दूसरे हिस्से में
گاؤں کی زندگی اور شہر کی زندگی کے درمیان پائے جانے والے فرق کو بتا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جب وہ گاؤں کو چھوڑ کر شہر جانے لگے تو اس وقت ان کی کیا کیفیت تھی، وہ کیسا محسوس کر رہے تھے، اس کیفیت کو بھی یہاں پر بیان کیا ہے۔ اگر ہم ابتدا سے دیکھیں اس سبق کی، اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو مصنف یہاں پر ایک ہولناک المیہ قرار دے رہے ہیں۔ کس چیز کو؟ کہ جب گاؤں کا لڑکا شہر کو جاتا ہے، شہر جانے کے بعد وہ شہر کی مصروف زندگی میں کھو جاتا ہے، شہر کی رونقوں میں کھو جاتا ہے، اور گاؤں کی طرز زندگی کو، گاؤں کی بچپن کی یادوں کو جب وہ بھول جاتا ہے تو اسے منورانہ ایک بہت بڑا المیہ، ایک بہت بڑا نقصان قرار دے رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ آگے کہتے ہیں کہ گاؤں کے تمام لوگ، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، سب مل جل کر رہتے ہیں۔ گاؤں کا ہر چھوٹا بچہ گاؤں کے بڑے آدمی کو چچا کہہ کر پکارتا ہے، اور گاؤں کا ہر چھوٹا بچہ، ہر چھوٹا گاؤں کا بڑوں کو سلام کرتا ہے، جس کے بدلے بڑے لوگ بھی چھوٹے بچوں کو بہت ساری دعائیں دیتے ہیں۔ اگر کسی چھوٹے نے بڑے کو سلام نہیں کیا تو اس کو ڈانٹا بھی جاتا ہے اور اس کی اخلاقی اصلاح بھی کی جاتی ہے۔ جبکہ شہروں میں ایسے حالات نہیں ہوتے ہیں، شہروں میں بالکل برعکس اس کے حالات موجود ہوتے ہیں۔ شہر کے اندر لوگ ایک دوسرے سے سلام کے منتظر ہوتے ہیں، آرزو ہاتھ پسارے تھی سلاموں کے تلے، ہر کوئی انتظار کرتا ہے کہ وہ مجھے سلام کرے، وہ مجھے سلام کرے۔ اور شہر کے اندر لوگ ایک دوسرے کو سلام کرنے میں اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں، اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں دوسرے کو سلام کرنا۔ یہاں پر منورانہ یہ چیز کہہ رہے ہیں۔ پھر آگے اگرچہ ہم دیکھیں، یہاں پر اگرچہ ہم یہاں سے دیکھیں تو منورانہ یہاں پر کہتے ہیں کہ گاؤں کے اندر مہمان کا استقبال میٹھے پانی سے، میٹھی چیز سے اور پانی سے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگرچہ کوئی پیاسا پانی طلب کرے تو اسے سیراب بھی کیا جاتا ہے، جبکہ شہر کے اندر پانی کو خرید کر پینا پڑتا ہے۔ اس کے بعد مزید وہ آگے کہتے ہیں، گاؤں کے طرز زندگی کے متعلق کہتے ہیں کہ گاؤں میں اگر ایک آدمی کا انتقال ہو جائے تو تمام کا تمام گاؤں، تمام کے تمام گاؤں کے لوگ اس مرنے والے کے غم میں شریک ہوتے ہیں، اسے ہمت دیتے ہیں، اسے دلاسا دیتے ہیں، اور کئی دنوں تک گاؤں کے اندر غم کا ماحول چھایا ہوا ہوتا ہے۔ تقریبات کو ملتوی کر دیا جاتا ہے، چوپالیں ایک دم خاموش کئی دنوں تک ہو جاتی۔ جبکہ شہر کے اندر لوگ جو ہے کسی کے مرنے پر شرکت کرتے بھی ہیں تو اس میں بھی اپنے فائدے کو تلاش کرتے ہیں، اپنے فائدے کو تلاش کرتے ہوئے وہ مرنے والے کے جنازے میں رسمی طور پر شریک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آگے مضمون نگار منورانہ کہہ رہے ہیں کہ گاؤں کے اندر جو جھیل ہے، اس جھیل میں میں چندا ماما کی تصویر کو دیکھتے دیکھتے وہ بڑے ہو گئے۔ وہ کہہ رہے ہیں اب میں اتنا بڑا ہو گیا، میں جوان ہو گیا کہ کل تک کنویں سے جو پانی لینے والی ہے وہ مجھ سے نہیں شرماتی تھی، لیکن وہ آج مجھے دیکھ کر شرمانے لگی ہیں اور اپنے دوپٹے کو کاڑھنے لگی ہیں۔ اور جو چڑیا ہے جو بچپن میں مجھے دیکھ کر چہچہاتی تھی، نغمے سناتی تھی،
آج وہ چڑیا بھی بالکل خاموش ہے اور وہ صرف مجھے دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ اور اب وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مصنف کے منور رانا کے والدین بھی بوڑھے ہو رہے تھے۔ ان کے سروں پر کچی برف جمنے لگی تھی، یعنی کہ ان کے بال سفید ہونے لگے تھے، اور مصنف کی ضروریات بھی بڑھ گئی تھی، مصنف کی گھر کی ذمہ داریاں بھی اب ان کے والدین جو ہے مکمل کرنے سے عاجز ہو چکے تھے، اس لیے گھر کی ذمہ داریاں اٹھانا، گھر کی ذمہ داریوں کو مکمل کرنا اب مصنف کے ذمے ہو گیا تھا۔ لیکن گاؤں کے اندر ایسے روزگار کے مواقع نہیں تھے، ایسے روزگار کے ذرائع نہیں تھے جس کو مصنف اختیار کرتے ہوئے اپنی گھر کی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی ادا کر سکے۔ اس لیے مصنف کو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے گاؤں کو چھوڑ کر شہر کی طرف جانا ضروری ہو گیا، کیونکہ گاؤں کے مقابلے میں شہر بہت بڑا ہوتا ہے اور وہاں پر روزگار کے ذرائع بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، جہاں وہ آسانی سے اپنی ضروریات کی تکمیل کر سکتا ہے۔ اب یہاں سے مصنف جو ہے جب وہ گاؤں کو چھوڑ کر شہر کی طرف جانے لگے تو ان کی کیا کیفیت تھی، ان کو کیسا محسوس ہوا، اس چیز کو یہاں پر وہ بیان کر رہے ہیں۔ جب وہ شہر جانے کے لیے تیاری کر رہے تھے تو بالکل جو ہے ان کی ماں بھی بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی، والد بھی جو ہے خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی بہنوں کے آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، وہ بھی خاموشی کے ساتھ اپنے بھائی کو الوداع کہہ رہی تھی۔ پھر چندا ماما جو گھر کے اندر تھے انہوں نے کچھ نہیں کہا مصنف کو، لیکن جب مصنف گھر کی دہلیز یعنی کہ گھر کی چوکھٹ سے باہر نکلے تو چاند بھی ان کے ساتھ باہر نکلا۔ اب یہاں سے مصنف اپنے گھر سے اسٹیشن کی طرف جب جا رہے تھے تو اس وقت ان کو کیسا محسوس ہوا، وہ کیسا محسوس کرے، وہ چیز کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ جب وہ گھر کو چھوڑ کر اسٹیشن کی طرف جانے لگے تو پورا کا پورا گاؤں انہیں الوداع کہنے کے لیے آ گیا تھا، اور جس راستے سے وہ چل رہے تھے، اسٹیشن کی طرف آگے بڑھ رہے تھے، اس راستے نے ان کے پیروں کی حفاظت کے لیے نرم گھاس کا فرش بچھا دیا تھا۔ یہ ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ دھان کے کھیت، جھیل کا پانی، ارہر کے کھیت، غرض کے گاؤں کی ہر چیز مصنف کو الوداع کہہ رہی تھی، ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ جب وہ ریلوے اسٹیشن پر پہنچے تو وہاں پر ایک بوڑھا قلی تھا جو زندگی بھر مسافروں کا بوجھ اٹھاتا رہا، لیکن آج وہ اتنا بوڑھا ہو گیا تھا کہ خود زندگی اس کے لیے بوجھ بن گئی تھی، وہ خود زندگی کا بوجھ اٹھا رہا تھا۔ مصنف اس بوڑھے قلی کو ان پڑھ نہیں سمجھتے، اس لیے نہیں سمجھتے کہ وہ کئی سالوں سے کئی چیزوں کو جو ہے جانتا ہے، وہ کئی مسافروں کی رہنمائی میں مدد کرتا ہے، اس لیے منورانہ اس کو ان پڑھ نہیں سمجھتے۔ پھر اسی ریلوے اسٹیشن پر ایک بوڑھا سا اسٹیشن ماسٹر بھی تھا جن سے مصنف کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، لیکن انسانیت کا رشتہ تھا دونوں کے درمیان، جس کی بنیاد پر مصنف اس بوڑھے اسٹیشن ماسٹر کو چچا کہہ کر پکارتے تھے، اور وہ بوڑھا اسٹیشن ماسٹر انہیں کئی برسوں سے یعنی کہ کئی سالوں سے انہیں میلے سے سیٹی خرید کر لا کر دیتا تھا۔ لیکن اب مصنف گاؤں کو چھوڑ کر شہر جا رہے ہیں، اب وہ سیٹی خرید کر لا کر کسے دے؟ شاید اس طرح جو ہے وہ اسٹیشن ماسٹر بھی سوچ رہا تھا، لیکن جب وہ اسٹیشن ماسٹر کو غور سے دیکھے تو مصنف کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ اسٹیشن ماسٹر ان سے کہہ رہا ہے کہ بیٹا شہر کو جا کر جلدی واپس آنا، میں تیرے لیے میلے سے ایک سیٹی خرید کر لا کر رکھوں گا، اور جب تو آئے گا تو میں تجھے دوں گا۔ اس طرح ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا مصنف کو۔
پھر اچانک دیکھتے ہی دیکھتے سیٹی بجاتے ہوئے تیز رفتار سے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئی اور مسافر کو ریل کے ڈبے نے اپنی طرف اشارہ کیا اور مصنف نے اس طرف چل دیا۔ وہ ٹرین میں سوار ہو گئے اور شہر کی طرف چلے گئے۔ تو بچوں، اس طرح سے ہمارے سبق کا جو دوسرا حصہ ہے، جو سبق کا نام ہے شہروں میں کوئی چاند کو ماما نہیں کہتا، اس کے دوسرے حصے کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس سبق کو اچھی طرح سے سمجھے ہوں گے اور نیچے جو سوالات دیے گئے ہیں سوچئے اور بولیے۔ یہاں پر جو سوالات ہیں یہ باکس میں، ان سوالات کے جوابات آپ کو دینے ہیں۔ پہلا جو سوال ہے یہاں پر، آپ کے گھر میں کسی مہمان کا استقبال کس طرح کیا جاتا ہے؟ جیسا کہ گاؤں کے اندر گاؤں کے لوگ مہمان کا استقبال میٹھی چیز اور پانی سے کرتے ہیں، اس طرح سے آپ جس طرح سے اپنے مہمان کا استقبال کرتے ہیں یہاں پر اس جواب کو تحریر کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو نیچے جو سوالات ہے، سوال نمبر 2، سوال نمبر 3، سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 5، ان کے جوابات بھی آپ کو اپنی رف کاپی میں تحریر کرنا ہے۔ تو یہیں پر بچوں ہماری آج کی کلاس کا اختتام ہوتا ہے۔